ایک شخص جو ہے وہ مسافر تھا اور جا رہا تھا کہ ایک بستی پر اس کا گزر ہوا. تو پہلے زمانے کے اندر قلعے بند شہر ہوا کرتے تھے، ان کے قلعے اور دروازے ہوتے تھے. اس نے کہا اس مطلب کہ دور سے سفر کرتا ہوا آ رہا تھا، اس نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو کر کچھ ایک آدھ دن آرام کر کے کچھ کھانے پینے کا سامان اور اپنا ضروریات کا سامان لے کر پھر میں آگے سفر کر لیتا ہوں. جیسے وہ شہر کے دروازے میں صبح داخل ہوا، اندھیرا ختم ہوا، داخل ہوا، ان لوگوں نے پکڑ لیا، اس کو گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے لے گئے اور محل کے اندر لے گئے. کہا کہ آج سے تم ہمارے بادشاہ ہو. اس نے کہا یار کمال ہے، میں بادشاہ ہوں؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. چلو میں بادشاہ تو ہوں، کیسے بادشاہ ہوں؟ پکڑ لیے، پکڑ کے آپ کہہ رہے ہو تم ہمارے بادشاہ ہو. بولا ہمارا مسئلہ یہ ہے اس آبادی کا کہ ہمارا بادشاہ 1 سال کا ہوتا ہے، اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم بادشاہ جب چنتے ہیں تو آبادی میں جو پہلا شخص داخل ہوتا ہے، بھلے وہ کوئی بھی ہو، سال جب ختم ہوتا ہے اس کی رات ختم ہوتے ہی پہلا شخص جو داخل ہوتا ہے اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں، وہ ہمارا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے 1 سال کا ہے. ٹھیک ہے چلو اچھا ہے. وہ پہلے تم شخص چونکہ تم داخل ہوئے ہو تمہیں میں نے پکڑ لیا، اب تم ہمارے 1 سال کے بادشاہ ہو. اس سے پہلا اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو تم حکم کرو گے ہم وہ کریں گے. اس کا بادشاہ کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے. بولا بالکل تخت پہ بیٹھو کہ جو تم کہو گے، ہم غلام تم ہمارے بادشاہ، جو تم کہو گے ہم وہی بات مانیں گے مگر 1 سال تک. ٹھیک. تخت پہ بھائی تخت نشنی ہوئی، جبہ شبہ وہ جو ان کو ہوتا ہے بادشاہوں کا لباس، قیمتی پناہ بنو کے بیٹھ گیا. جی ایک دن گزرا، اس میں کنیزیں آ گئے ہیں، پنکھے جھول رہے ہیں، کھانے وانے آ رہے ہیں، بڑے جو کہہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے. وہ بڑا سمجھدار اور ذہین شخص تھا. اس نے سوچا یار یہ 1 سال تک تو مزے رہیں گے، لیکن یہ بھی تو پوچھو 1 سال کے بعد میرا کیا کریں گے؟ یعنی مجھے واپس بھیج دیں گے اپنے علاقے میں، گاؤں میں، شہر میں، یہ میں سب کریں گے کیا؟ اس نے ایک غلام کو بلایا، بولا یہاں، اس کو رازدار بنایا، اس کو ذرا انعام و اکرام دیے اور اس کو سیٹنگ میں لا کر پوچھا کہ یہ جب 1 سال پورا ہوگا تو اگلے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یعنی اس کو مطلب مارتے تو نہیں نا، وہ بھیجتے ہیں واپس، دوسرے پکڑ لیتے ہیں. بولا نہیں ایسا نہیں ہے، وہاں ایک جزیرہ ہے، اگلے کو پکڑ کے یہ جزیرے میں کشتی میں جا کے چھوڑ کر آتے ہیں. اس جزیرے میں نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، اور یہ عجیب قسم کے جنگلی قسم کے لوگ ہیں. یہ وہاں نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہاں یہ چھوڑ کر آتے ہیں، کشتی میں بیٹھ کے واپس آتے ہیں. اب اس وقت کشتی بھی نہیں کہ وہ آ سکے، نکل سکے، بھاگ سکے. اس میں وہ بھوکوں رہ کے سڑ کے مر جاتا ہے. اس کا تو یہ حال کرتے ہیں. پھر آ کے رات گزرتی، صبح جو آدمی آتا ہے اس کو پکڑ کے بادشاہ بنا دیتے ہیں. یہ کام کرتے ہیں. اچھا وہ ڈر گیا ہے یار، بادشاہی 1 سال کی، پھر اندھیری رات، بادشاہی 1 سال کی، پھر ہمیشہ کے لیے خواری و موت. اس نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن غلام ہے، بولو حاضر ہو جی حکم بادشاہ، یہ درخت اٹھاؤ فلانے فلانے پھلدار. جی بادشاہ. فلاں جزیرہ دیکھا ہے؟ جی بادشاہ دیکھا ہے. وہاں لگا کے آؤ. اوکے اوکے. وہاں جا پورا سال اس نے وہاں پر گھر بنائے، ایک محل بنوایا، درخت لگائے، پھل پھول پھلدار ہر طرح کے درخت لگائے. کچھ لوگوں کو وہاں پر آباد کیا، عورتوں کو آباد کیا، اور کچھ خوبصورت بیویاں اپنی خوبصورتی تھیں ان کو وہاں پر بھیجا، وہاں رہے، آباد کیا. یعنی پورا سال اس نے ایک دن بھی چین اور سکون سے نہیں گزارا. اس بادشاہ کی کوئی مزہ نہیں لیے. جو کچھ کیا اس نے جزیرے کے لیے کیا. جب 1 سال پورا مکمل ہو گیا، انہوں نے اس کو گلا پکڑا، بیٹھا ہوتا لگے آئے، پکڑا گلے سے، اٹھا کر باندھا، کشتی میں ڈالا اور جا کر جزیرے پھینک کر آگے. پھینک کر وہ واپس آ گئے. ان کا جنگلی لوگ تھا، اپنا طریقہ تھا. پھینک کے آگے بھی وہاں پر دیکھا اس کے غلام بھی تھے، وہاں اس کی بیویاں بھی تھیں، کنیزیں بھی تھیں، کھانے بھی تھے، پھول بھی تھے، میل بھی تھا، سب کچھ تھا. انہوں نے کھولا، آرام سے وہاں بادشاہ کرنے لگا اور مزے لینے لگے، مزے سے لینے لگے. پانی کے چشمے سے خود نے نکلوا لیے تھے. اب اگر وہ شخص پورا سال مزے کرتا، وہ پورے سال مطلب عیاشیاں کرتا اور اس بادشاہی کے مزے لیتا، اس جزیرے کے لیے نہ سوچتا، تو بتاؤ جب 1 سال جب ختم ہوتا پھر اس کا کیا حال ہوتا؟ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. 1 سال مزے نہیں لیے، 1 سال کو دھیان نہیں دیا، آگے کو دھیان دیا کہ آگے کیا ہوگا. لہذا آگے کی فکر کی، پیچھے کی فکر، موجودگی حال کی فکر نہ کی. تو جب وہ حال ختم ہونے والا تھا وہ تو ختم ہو جائے گا، تو اس جگہ پر وہ مزے میں چلا گیا.
تو یہ عقائد میرے چاہنے والے ختم ہوئی. یہ دنیا کی زندگی وہی چند دن کی بادشاہی ہے. ہو سکتا ہے وہ 10 سال کی ہو سکتا ہے وہ کسی کی 20 سال کی ہو، کسی کی 30 سال کی ہو، کسی کی 40 سال کی ہو، کسی کی 50 سال کی ہو، 60-70 میں تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ رب کو معلوم ہے کہ موت کا وقت کب ہے اور کس وقت لکھا ہوا ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ اچانک آتی ہے، کسی ہر ایک کا الگ الگ حساب ہے اس زندگی میں. اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آخرت میری آخری منزل ہے اور وہاں مجھے جانا ہے، اور پھر جو وہاں جاؤں گا تو واپس یہاں لوٹ کر نہیں کبھی بھی آ سکتا نہیں ہوں. اب جہاں کوئی عیاشیوں میں پڑ جائے اور ان کاموں میں، حرام کاموں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، ذلتوں میں پڑ جائے، عیاشیاں کرتا رہے، لیکن جانا تو وہاں ہے. جب وہاں جائے گا تو پھر پچھتائے گا اور ہاتھ ملتا رہے گا. جو یہاں رہے گا اور اس زندگی کی پرواہ نہیں کرے گا اور یہاں کی محنت و تھکن کا خیال نہیں کرے گا، اور یہاں رہے گا اگر دل و دماغ اس کا آخرت میں ہوگا، اس کے لیے دن رات کوششیں اور محنتیں اور تہجد اور اشراق اور چاشت اور نماز اور نوافل اور اللہ کا ذکر اور نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری. جو اس دنیا میں محنت و مشقت کرتا ہے، یہاں کے آرام کا خیال نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا، اس جہاں کا خیال کرتا ہے. جب اس جانا اسی جہاں میں ہے اور یہاں تھوڑا وقت ہے، وہ تھوڑا وقت جب ختم ہوگا اس جہاں میں جائے گا تو وہاں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس جہاں پر رہ کر اس نے محنت اس جہاں کے لیے کی تھی. لہذا وہاں جانے کے بعد اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اسے اس کا بہت اچھی جزا اور اس کی سوچ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل پر جزا عطا فرمائے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون، چین اور اللہ کی رضا اس کو حاصل